السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دین اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسا کامل نظام حیات ہے جس نے غلام اور آقا، امیر اور غریب، مرد اور عورت سب کو برابر کے حقوق دیے۔ یہی وہ دین ہے جس نے انسانیت کو عزت بخشی اور کمزور و مظلوم کو طاقتوروں کے مقابلے میں سہارا دیا۔ محترم سامعین، ابو جہل کی نظر جب ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس کنیز کا نام زنیرہ تھا۔ زنیرہ کون تھی، اس کا خاندان کیا تھا اور کن حالات کی وجہ سے زنیرہ سلطنت روما سے مکے کے بازار غلامہ میں ناقدر جنس کی طرح فروخت ہو گئی، ان باتوں سے ابو جہل کو نہ کوئی دلچسپی تھی، نہ ہی جاننا چاہتا تھا۔ ایک روز بہت ہی عجیب بات ہوئی۔ ایک مرتبہ زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی جو مالکن سے بات کر رہا تھا۔ محمد جو ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتہ آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی قہقہا بلند ہوا۔ زنیرہ کو دیکھتے ہی مالکن نے روک دار آواز سے اسے بلایا اور کہا، زنیرہ ادھر آؤ اور میرے پاؤں دباؤ۔ زنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکن نے ابو جہل سے پوچھا، محمد نے ایسا کب کہا؟ ابو جہل نے کہا، آج ابھی محمد نے مکے کے سارے اکابرین کو بلوایا تھا پہاڑ کے قریب۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے محمد کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تمہاری تمام حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ ابو جہل چند لمحے خاموش ہو کر بولا، حیرت تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اس نے ایک بار پھر قہقہا لگایا اور کہا، آقا غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے؟ کیا اعلیٰ اور ذلیل قبیلے برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم نہیں محمد یہ کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی اور نہ دیکھی۔ ابو جہل کی یہ تمام باتیں زنیرہ کی یادداشت میں رہ گئیں۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد اسلام کے تعلقات قبیلہ بنو مخزوم سے بھی تھے، اور بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضرت محمد کے لیے دل میں احترام کے جذبات رکھتی تھی۔ پھر یہ عمرو بن حشام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمرو اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زہر سے بھری گفتگو کیا کرتے تھے۔ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنا زہر اگلتا، اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل کی باندھی سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے زنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کی۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام ان کے شوہر، سسر اور 2 بیٹوں عمار اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور زنیرہ کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت سمیہ خاندان سے چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب و روح کو منور کرتی رہی۔ سمیہ نے زنیرہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے اور سب انسان آپس میں برابر ہیں۔ نہ عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل ہے اور نہ ہی عجمی عربی سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو متقی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا نور ہو۔ ان باتوں میں زنیرہ کے بے شمار سوالوں کا جواب موجود تھا۔ ایک روز وہ کسی طرح حضرت سمیہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سراپے محبت و رحمت ہستی نے
شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دی۔ برسوں محبت کے لیے ترسی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈبڈبا سی گئی، دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشاں گویا پھٹ پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ نور نبوت کی سیاہ پاشیوں سے زنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر تسلیم خم کر چکا تھا، لیکن اس مرد حق پرست کے ارادے کو مٹا نہیں سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ بالآخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی ظالموں کی سزائیں سہتے سہتے شہید ہو گئے، لیکن اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ جب حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اب کفار نے ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ظالمانہ کارروائی کا نشانہ بنایا۔ وہی ظلم، وہی تکلیفیں، وہی اذیتیں، وہی مصیبتیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دینے لگے، جو ان کے مظلوم والدین کو دے دے کر شہید کر دیا تھا۔ اب اس توحید کے قائل کو مشرکین و کفار نے بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب کفار سوچتے تھے کہ اب یہ اپنا دین اسلام چھوڑ دے گا تو پھر آپ کو ایسی دردناک سزائیں دیتے تھے جسے سن کر انسان کا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ظالم لوگ اس بھوکے پیاسے شیر کو گرم ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے تھے، جس کی آگ کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک جل جاتا تھا اور جسم سے خون بہنے لگتا تھا، لیکن اس صبر کے پہاڑ کے استقلال میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا تھا اور اس کے قدم راہ حق میں ذرا بھر بھی نہیں ڈگمگاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ظالموں نے آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا رکھا تھا تو اس وقت اتفاق سے میرے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس جگہ سے گزر ہوا۔ جب آپ نے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حالت دیکھی تو آپ کا دل بہت کڑھا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ، تو عمار بن یاسر کے لیے اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا جس سے تاریخ اسلام میں اس مرد مجاہد کو تا قیامت صابرین میں یاد کیا جائے گا۔ پھر وہ خوشی کے لمحات بھی آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اب ہجرت کی تیاری کرو۔ جب میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ موقع نصیب ہوا اور مدینہ پاک میں پہنچ کر امن کا سانس لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے خون سے اسلام کے باغ کی آبیاری کی گئی، جن کے لہو سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ انہی کے صدقے ہمیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پر سیاہ داغ نظر آتے تھے، جس کی وجہ پوچھنے پر آپ فرماتے تھے کہ یہ وہ نشان ہیں جب مجھے انگاروں پر سلایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی زبان سے کوئی شکایت نہیں کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہجرت کے موقع پر قباء میں اس مقدس مسجد کی تعمیر کے وقت پتھر ڈھونڈتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر کے وقت آپ سب سے زیادہ اینٹیں اٹھاتے تھے اور یہ رجس پڑھتے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں۔ پھر جب آپ مدینہ پاک میں اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں رہنے لگے تو ساری مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں ختم ہو گئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کفار مکہ کو ذلیل و خوار کیا
اور اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے تو میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شامل ہو کر داد شجاعت حاصل کیا تھا۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کی خون ریزی جنگ میں وہ بہادری دکھائی جس سے مرتدین کے کلیجے پھٹ گئے۔ اس جنگ میں آپ کا ایک کان مبارک بھی شہید ہو گیا، لیکن آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی اور کفار کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ کئی کفار آپ کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گئے۔ جب ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم اکھڑتے دیکھے تو ایک بلند چٹان پر کھڑا ہو کر للکارا، اے مسلمانوں، کیا جنگ سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، ادھر پلٹو۔ ان کی للکار سن کر وہ پلٹ پڑے اور مرتدین کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ یہ مرد کلندر، مرد مجاہد، صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں کوفے کے گورنر رہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا۔ پھر اس صحابی رسول کو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار وضو کے بعد موزے پہننے کا ارادہ فرمایا، لیکن دیکھا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موزہ عقاب اٹھا کر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ عقاب نے موزے کا منہ زمین کی طرف کیا، جس سے ایک سیاہ سانپ گرا۔ اس عمل کے بعد عقاب نے موزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسی ضرورت سے گستاخی کی تھی کہ اس کے اندر سانپ گھسا ہوا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور فرمایا، ورنہ میری کیا مجال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایسی بے ادبی کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، ہم نے جس حادثے کو باعث صدمہ سمجھا وہ دراصل باعث رحمت تھا۔ عقاب نے عرض کیا کہ میں نے ہوا میں اڑتے ہوئے موزہ شریف میں سانپ دیکھ لیا تھا، تو یہ میرا کمال نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ ہی کے نور اور روشنی کا فیضان اور عکس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک کافرہ عورت بچہ اٹھائے باغرض آزمائش اور امتحان حاضر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی گود میں 2 ماہ کا دودھ پیتا بچہ بولنے لگا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ بچے کی ماں کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور غصے سے کہنے لگی، خاموش ہو جاؤ، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ بچے نے کہا، اے میری ماں، تو اپنے سر کے اوپر تو دیکھ، تیرے سر کے اوپر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ فرشتہ مجھے وصف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہا ہے اور کفر و شرک کے ناپاک علوم سے خلاصی اور رہائی دلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، میرا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبدالعزیز ہے، مگر ان مشرکوں نے میرا نام عبد عزبی رکھا ہے، اس پاک ذات کے صدقے جس نے آپ کو پیغمبری بخشی۔ میں سزاب بت سے پاک بیزار اور بری ہوں۔ محترم سامعین، یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ظالم دلوں پر حکومت نہیں کر سکتا۔ ایمان والوں کے دلوں میں صرف اللہ کے قبضے ہیں۔ جن صحابہ و صحابیات نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آج انہی کے صدقے ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے صبر و استقامت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعات پسند آئے ہوں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی روحانی اور تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل روحانیت کا سفر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔